یہ لوگ جو ہیں، میں آپ کو ذرا تھوڑا سا مکے میں لے چلوں. مکے میں جب آپ پہنچے تو آپ کو حجر اسود نظر آئے گا. حجر اسود کو جب آپ نے دیکھا تو بلیک، حجر اسود کو آپ نے دیکھا تو کالا، حجر اسود کے سائڈ پہ دیکھا تو چاندی کی اس کے اندر پلیٹ چاندی کے ساتھ اس کو کور کیا گیا. حجر اسود کو تم دیکھ رہے ہو، یہ جانتے ہو یہ حجر اسود کون ہے؟ میں حجر اسود کی ہسٹری نکالنے لگا. سب سے پہلے حجر اسود جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا. آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ زمین پر آیا. آدم علیہ السلام جب حج کرنے جاتے تو اس کے اوپر بیٹھتے تھے. یہ لفظ اوپر یاد رہے، بس یہی سے یاد رہے. حجر اسود آیا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا. آدم علیہ السلام اس کے اوپر بیٹھتے تھے، یہ ان کی کرسی تھی. پھر کیا ہوا؟ حجر اسود بیچ میں سے غائب ہو گیا. حجر اسود جب غائب ہوا پھر دور آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. جب ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، ابراہیم علیہ السلام گھر بنانے لگے، یہ پھر آ گیا. ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اوپر پاؤں رکھا. اس کے اوپر پاؤں رکھ کے مکان کو بنانے لگے. ایک دوسرے پتھر پہ پاؤں رکھا جو ابھی باقی ہے، جس پہ نشان ہے ان کا. بڑے غور سے سنیے گا میری تحقیق کو. میں اوپر لفظ اوپر بھی یاد رہے. اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پاؤں رکھا حجر اسود کے اوپر. ابراہیم علیہ السلام مکان بنانے لگے تو عرفہ پہاڑی کے اوپر گئے. پتھر چاہیے. پتھر بولا مجھے لے کے جاؤ، مجھے فرشتوں نے گھڑا ہے، میں صرف کعبے کے لیے مخصوص ہوں. آپ نے پتھر کو پکڑا، کعبے کے ساتھ لگا دیا. پھر گئے، پھر پتھر بولا میں بالکل فکس اور بنا ہوا ہوں، مجھے لے کے جائیے. ابراہیم علیہ السلام نے پکڑا، لگا دیا. سارا کعبہ بن گیا. حجر اسود بولا ابراہیم علیہ السلام، اے ابو الانبیاء، اے نبیوں کے سردار، میرا کیا قصور ہے؟ کیا میں اس قابل نہیں کہ میں بھی کعبہ کی دیوار میں لگایا جاؤں؟ ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں، تو ان سے افضل ہے، میں تجھے لگاؤں گا مگر کعبے کی دیوار میں نہیں، تجھے علیحدہ رکھیں گے تاکہ تیری تعظیم سب سے زیادہ ہو. ابھی اوپر یاد رہے، آدم علیہ السلام اس کے اوپر بیٹھے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اوپر پاؤں رکھا. ابھی یاد رہے، آگے چلیے. اس پتھر کی جب توہین ہوئی، تقریباً 6-7 مرتبہ اس پتھر کی توہین ہوئی. ایک مرتبہ جب قبیلہ جرہم وہاں سے نکلا تو اس کو چھپا دیا گیا. اس کے بعد 339 کے اندر، 339 سے پہلے 22 سال جو گزرتے ہیں، اس پتھر کو وہاں سے اکھیڑا گیا. یہ مکہ شریف سے 22 سال تک غائب رہا. ذہن نشین رکھیے اسٹوڈنٹ جتنے طالب علم ہیں، 339 AH کے اندر یہ واپس آیا. 22 سال کے بعد یہ پتھر واپس آیا اور حجر اسود کو پھر سے لگایا گیا. اس کی بے حرمتی ہوئی، لیکن جو واپس لانے والا تھا اس نے گوارا نہیں کیا کہ یہ اتنا دور چلا جائے مکہ سے. اس نے 339 AH کے اندر اس کو واپس پلٹایا. پھر 363 آ گیا. 363 AH کے اندر اس کے اوپر ایک رومن نے حملہ کیا، ایک یمنی نے آگے بڑھ کے اس کو قتل کر دیا. میری یہ تاریخ یاد رہے، میں ایک نقطے پہ جانا چاہتا ہوں. 363 کے اندر دوبارہ اس کے اوپر ایک کلہاڑے کے ساتھ حملہ ہوا، یمنی نے آگے بڑھ کے اس کو قتل کر دیا. 413 کے اندر پھر اس کے اوپر حملہ ہوا، ایک فاطمی مصری نے حملہ کیا حجر اسود کے اوپر. ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیا اور سارے گروپ کو آگ میں ڈال کے جلا دیا. پھر اس کے اوپر 990 AH کے اندر پھر اس کے اوپر حملہ ہوا. جب حملہ ہوا تو ایک پرنس نے پکڑ کے اس بندے کو مار دیا. 1351 کے اندر پھر اس کے اوپر حملہ ہوا، ایک افغانی نے حملہ کیا اور اس کو پکڑ کر گارڈ نے پھر مار دیا. بھائی میری ریسرچ تمہاری نظر میں پہنچ گئی نا؟ تو اب ذرا سننا، یہ تم نے 363 میں بندہ کیوں مارا؟ جی وہ حجر اسود کو خنجر مارنے لگا تھا. اچھا، میں نے کہا کہ تم نے 413 کے اندر بندہ کیوں مارا جلا کے؟ جی وہ خنجر مارنے لگا تھا. اچھا، تم نے 990 کے اندر بندہ کیوں مارا؟ اس لیے کہ وہ حجر اسود پہ حملہ کرنے لگا تھا. اچھا، تم نے 1351 کے اندر بندہ کیوں مارا؟ اس لیے کہ وہ حملہ کرنے لگا تھا. تو بھائی حجر اسود کی تعظیم کیوں کہ اس کے اوپر